رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ وہ ترجمہ ہے جو علماء کرتے ہیں. اب ذرا یہ صوفیاء کی طرف وہ اسی حدیث پاک کا ترجمہ کیا کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کا نسخہ اسی کے اندر موجود ہے. اور وہ کیا ہے کہ فرمایا کہ پردہ ہستی موہوم اٹھا دو پہلے، پھر جہاں چاہو وہیں یار کو دیکھا کرنا. اصل میں ہماری اپنی ہستی جو ہے یہ حجاب بنی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ صوفی کے ہاں تکبر نہیں ہوتا، عجز اور انکسار ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ مٹی جو ہے اس میں بہت سی چیزیں اس میں پیدا ہوتی، بہت سی فصلیں پیدا ہوتی ہیں، تمام جواہرات اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اندر دھاتیں تمام موجود ہیں، سونا، چاندی، پیتل، تانبا، کوئلہ، لوہا، ہر ایک چیز اس کے اندر موجود ہے، تمام فصلیں اس کے اندر موجود ہیں. ذرا آپ اس سے پوچھ کر تو دیکھیں کہ اتنی چیزیں تم نے چھپائی ہوئی ہیں، کیا بات ہے، کیسے تم نے یہ سب کچھ چھپائے ہوئے. تو وہ کہتی ہے کہ میرا نام ہے مٹی، اور جو مٹی ہے وہ سب کچھ اس نے پا لیا. تو صوفیاء کے ہاں یہی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو مٹانے کا عمل کرتے ہیں اور مٹانا ہی کی تربیت بھی دیتے ہیں. دیکھیں اگر ایک برتن ہے، آپ اس کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے توڑنا پڑے گا، پھر کچھ اور بنے گا. وہ اسی طرح رہے تو پھر اس کو کچھ نہیں ہو سکتا. اس کو پہلے، اور جب ٹوٹ جائے تو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، پھر وہ اس کا مقام اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے. اور میں اس حوالے سے اپنے پیر بھائیوں سے یہ بات کروں گا کہ عبد القادر بیدل نے کہا یہ موج ہا کہ گردن دعویٰ کشیدان. یہ موج جو ہے وہ گردن اونچی کرتی ہے، دریا سے اونچی ہو جاتی ہے تو یہ موج بن جاتی ہے. موج الگ ہو جاتی ہے، دریا الگ ہو جاتا ہے. دریا بہت بڑا ہوتا ہے، موج چھوٹی سی ہو جاتی ہے. این موج ہا کہ گردن دعویٰ کشیدند، بحر حقیقتند اگر سر فرو کنند. اور اگر وہ سر نیچے کر لے تو دریا کی حقیقت بن جاتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اس تکبر میں، غرور میں اور گردن کشی میں اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے دریا سے. اصل میں اگر ہم اپنے آپ کو اس میں چھپا لیں تو وہ بحر حقیقت بن جاتے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ صوفی جو مشاہدہ کرتا ہے اس کے مشاہدے کا انداز کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مشاہدہ دو طرح کا. ایک یہ کہ آپ ایک گٹھلی کو بو دیتے ہیں. کیوں بو رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے اس کو بو دینے کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں ایک ایسے درخت کو دیکھ رہے ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوا. صوفی کی نظر اس بات پہ ہوتی ہے، اس درخت پہ ہوتی ہے جو ابھی معرض وجود میں نہیں آیا، اس لیے وہ گٹھلی کو اس میں بو رہا ہے. اس کے سامنے ہے وہ درخت جو بھی معرض وجود میں نہیں آیا. اور پھر جب وہ درخت بن جاتا ہے تو پھر وہ جب درخت کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی نظر اس گٹھلی پہ ہوتی ہے. تو صوفی کی نظر یہی ہوتی ہے کہ درخت میں گٹھلی کو دیکھنا اور گٹھلی میں درخت کو دیکھنا، اس کو اس میں دیکھنا اور اس کو اس میں دیکھنا. یہی کچھ ہے، یہ مشاہدہ ہے جو صوفی کا مشاہدہ ہوتا ہے. تو وہ جو مشاہدہ کرتا ہے تو اس ذات کو اپنے اندر بھی پاتا ہے، لیکن ضرور یہ ہے کہ آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں، اور آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں. ضروری ہے کہ اپنے آپ کو نہ پائیں گے تو وہ ملے گا. میں چونکہ یہ سیمینار ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے حوالے سے بھی، تصوف پہ تو پہلے بڑی خوبصورت بی بی نے، محترمہ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. میں تو نہیں چاہتا کہ اس بارے میں مزید عرض کروں. تو میں آج جو عنوان ہے ہمارا، میں اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. کہ پہلا حوالہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے حوالے سے، جن کے سجادہ نشین یہاں تشریف فرما ہے، اور میں بے حد شکر گزار ہوں کہ رانجھن ماہی تخت ہزاریوں میں کا رنے تھا ہے.
یہ ان کی مہربانی اور ان کا احسان ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میرے مکان کی رجسٹری گم ہو گئی ہے، دعا فرمائیں میری رجسٹری مل جائے۔ آپ نے فرمایا میرے شیخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گلے شکر رحمۃ اللہ علیہ کو حلوہ بہت پسند تھا، جاؤ حلوہ لے کر آؤ۔ وہ حلوہ لینے جب دکاندار کے پاس جاتا ہے تو اس نے ایک پیپر اٹھایا، اس پہ حلوہ رکھنے کے لیے، ابھی رکھا نہیں تھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو میری رجسٹری ہے۔ یہ نظر کی تیغ بازی ہے، سپاہ کی تیغ بازی نہیں ہے، یہ نظر سے سارے کام کرتے۔ میں حیران ہوتا ہوں، بعض لوگ نظر کے کمال کو نہیں مانتے۔ مکان چل گیا نظر بد لگ گئی، جانور بیمار ہو گیا نظر بد لگ گئی ہے، بچہ بیمار ہو گیا بری نظر لگ گئی ہے۔ بھئی بری نظر کے کمال کو تو مانتے ہو، اچھی نظر میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ میری دعا ہے کہ صحرائے عشق میں یا رب کسی کے تیر نظر کا شکار رہنے دیں۔ حضرت حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خدمت میں ایک ان کا عاشق محفل میں حاضر ہوتا ہے، اور کبھی بیعت بھی نہیں ہوا، کبھی دست بوسی بھی نہیں کی، کبھی بات بھی نہیں کی، زبان کھلی نہ نگاہیں ملی نہ ان سے بات ہوئی، عجیب رنگ سے شرح غم حیات ہوئی۔ وہ بس دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ محفل کے دوران اسے وجد ہو گیا، تو اسے احساس ہوا کہ اس دوران اگر مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو ادب کے خلاف ہو تو اس نے کنٹرول کیا۔ جب کنٹرول کیا تو نکسیر جاری ہو گئی، خون بہنے لگا، تو زمین پر جب خون گرا تو اس سے لکھا گیا نظام الدین محبوب الہی۔ یہ ہوتی ہے سچی محبت، یہ ہوتی ہے سچی نسبت۔ ذبح کے وقت تڑپنے سے صنم روٹھ گئے، خون دوڑا ہوا جاتا ہے منانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ میں حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت کا دامن بہت تنگ ہے۔ میں اپنی یہ سما خراشی جو آپ حضرات کو کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جو حضرات شخصیات بہت بڑی بیٹھے ہیں یہ ان سے سننا چاہیے تھا۔ ہم نوا میں بھی کوئی بولوں کہ خاموش رہوں۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت، جیسے کہ ہمارا عنوان ہے امن کے فروغ میں صوفیاء کا کردار، ایک مجمع میں جب آپ خطاب فرما رہے تھے، کتے لڑتے جھگڑتے اس مجمع میں آ گئے۔ افراتفری تو ظاہر ہے پیدا ہونا ایک امر واقعی تھا، لوگوں نے کتوں کو بھگا دیا، پھر بیٹھ گئے، آپ نے موضوع تبدیل کر دیا۔ آپ نے فرمایا بھائی لوگوں تمہیں پتا ہے یہ کتے کیوں آئے تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا حضرت اس کی بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کتوں کے آنے کی۔ آپ نے فرمایا یہ کتے واز کرنے آئے تھے۔ یہ اور زیادہ حیرت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ واز کرنے آیا تھا کہ یہ لڑنے والا کام ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ یہ ہے ان کا درس کا طریقہ۔ ایک صاحب دعوت دینے کے لیے آئے اور پھر آپ نے کوئی معذوری ظاہر کی، کوئی مجبوری تھی، تو اس نے کہا جی وہاں مذہب کا جھگڑا ہے تو آپ ضرور چلیں۔ آپ نے شعر لکھا، مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت دا جھگڑا چھڑا دوں۔ ماں قصہ سکندر و دارا نہ خاندائیں، ازما بجوز حکایت مہر و وفا میں پرس۔ ہم سے تو کوئی محبت کی بات کرے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ میں آپ کے کلام سے ایک دو چیزیں اجازت ہو تو میں عرض کر دوں۔ آپ کا فارسی کلام بھی کمال ہے۔
ایک غزل ہے جو میں نے حسین نصر صاحب کے سامنے ایک مصرع پیش کیا کہ ما سلطنت بکوچہ جانا فروختیم، تو انہوں نے آگے خود ہی پڑھ دیا مور حقیر را بسلیمہ فروختیم. اور اس کے شعر ہے، میں خیال سارے حضرات جانتے ہیں، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زخم جگر بہیج دوا بے نمی شود، زخم جگر بہیج دوا بے نمی شود، دارو زخم را با نمکداں فروختے، اور مابسر یار خیش بہجراں فروختے، یوسف فروختے چے ارزاں فروختے. تا جن سیش کے یار زے دکاں خرید آئیم، کفراں بگبر و دین با مسلمان فروختے. اور اجمیر شریف مشاعرہ تھا، اس میں آپ نے شمولیت فرمائی. اس کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں، یہ ہر دم کہہ رہے ہیں در پہ تخت سنگ مرمر کے، یہ ہر دم کہہ رہے ہیں در پہ تخت سنگ مرمر کے، کہ پھر مرتے نہیں جو جی اٹھے اس در پہ مر کے. اور میرا خیال ہے میں اس موقع سے تھوڑا سا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنی ایک نعت کے کچھ اشعار، ایک غزل کے کچھ اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ایک دو شعر عرض کرتا ہوں، دو نعتوں کو. ایک ترہی نعت جس کا مطلب تھا، جس مصرع تھا، اور آ کے دل پہ نعت پیمبر رقم کرے، اور آ کے دل پہ نعت پیمبر رقم کریں. تو اس پہ میں نے گرہ لگائی کہ اشکوں کو روشنائی جگر کو قلم کریں، اور آ کے دل پہ نعت پیمبر رقم کریں. اور مقطع تھا، سینے میں اپنے قطب سجا کر نبی کا عشق، آؤ کہ ہم بھی خانہ دل کو حرم کریں. اور ایک اور نعت کے دو شعر کہ وہ خوب جانتے ہیں میرے دل کا حال تک، وہ خوب جانتے ہیں میرے دل کا حال تک، آتا نہیں ہے اس لیے لب پر سوال تک. اور عشق رسول کا یہ کرشمہ تو دیکھیے، روکا گیا سحر کو اذان بلال تک. اور اس طرح غزل کے چند اشعار اسی صاحب کو بہت پسند ہے، اس کے میں چند اشعار عرض کرتا ہوں. وہ بھی ترہی غزل ہے، اور اس کا طرح مصرع یہ ہے، آنسو لیے کیوں شمع صنم خانہ کھڑی ہے، آنسو لیے کیوں شمع صنم خانہ کھڑی ہے. تو میں نے اس پہ کچھ اشعار، طویل غزل ہے لیکن میں دو چار شعر عرض کرتا ہوں. 17 شعر کی غزل ہے یہ کہ غارت گرے دل کاکل جانانا کھڑی ہے، غارت گرے دل کاکل جانانا کھڑی ہے، اب موت میری گھات میں دزدانہ کھڑی ہے. جس نے پر پروانہ کو خود آگ لگائی، وہ شمع سرے مشہد پروانہ کھڑی ہے. اور کل مجھ کو تیری ناز نگاہی نہیں لوٹا، کیوں آج بانداز حجابانہ کھڑی ہے. اب میری زبان سے بھی سنو درد کے نغمے، جو لب پہ لیے نعرہ مستانہ کھڑی ہے. اور اب آ کے پسے مرگ تیری بادہ فروشی، تربت پہ اٹھائے ہوئے پیمانہ کھڑی ہے. اور سینے میں چھپائے ہوئے پروانوں کے سب راز، سینے میں چھپائے ہوئے پروانوں کے سب راز، آنسو لیے کیوں شمع صنم خانہ کھڑی ہے. میں ایک عرصے سے 90 سے یہ سیمینار کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے. الحمرا 3 نمبر ہال سے شروع کیا تھا، پھر 2، پھر 1، پھر ایوان اقبال، پھر داتا صاحب کا سما ہال، اس کے بعد یونیورسٹیز میں ہوتے ہوتے آج سرگودا پہنچ گئے ہیں ہم.
اور اب صحت اور عمر کا تقاضا تو یہ ہے کہ مجھے آرام کرنا چاہیے، لیکن وہ ایک اکبر ملیح آبادی کا ایک شعر ہے، خدا معلوم کیوں اس کو میں ناکامی سمجھتا ہوں، خدا معلوم کیوں اس کو میں ناکامی سمجھتا ہوں، کسی رہرو کو منزل پر اگر آرام آ جائے۔ تو خدا کرے جتنی زندگی، حضرت خواجہ محمد یار فریدی فرماتے ہیں، جیتے ناسے میں ساہی رہ پاندھی نہ کٹ ساہی، اوڑک مل پوسیا ماہی ون مانی سیج پھلاندی۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ یہ ہوتا رہے، اور میں بے حد شکر گزار ہوں وی سی صاحب کا، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور مجھے اس کا کوئی جواب نہیں آتا اس محبت کا۔ محبت کا جواب تو کیا دیا جا سکتا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے، یہ حساب دوستاں در دل۔ اور انہوں نے وہ مجھ پہ کرم نوازی فرمائی کہ میری دوسری کتاب پہلی بے تابی کے نام سے ہے، اور دوسری کتاب دست طلب کے نام سے ہے، جو انہوں نے فرمایا۔ تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس پہ کوئی اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں، تو وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا میں، لیکن میں نے کبھی تقاضا نہیں کی۔ خود ہی جب ملتے تھے تو اظہار فرما دیتے تھے کہ وہ ابھی تک نہیں ہو سکا، تو مجھے شرمندگی ہے، اس طرح ہوتا رہا۔ بالآخر ایک دن میں وہاں ان کے صاحبزادے کی شادی پہ، وہ بھی میں لیٹ پہنچا، وہ دن میں شادی تھی، میں رات کو پہنچ گیا، تو انہوں نے بھی مجھ سے گلہ نہیں کیا، اور پھر آج خود فرمایا کہ اب وہ تو میں نہیں لکھ سکا، اس کا ازالہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ آپ کی کتاب کو اس میں یونیورسٹی کی طرف سے چھاپ دیتے، پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے۔ میں نے کہا جی میں نے تو نہیں چھپوائی، تو اس نے نگاہ پھیر لی، میں نے بھی جام رکھ دیا۔ وہ جب کریں گے تو کریں گے۔ تو انہوں نے مہربانی فرمائی، وہ کتاب چھاپ دی ہے۔ تو ان کی محبتوں کا کیا کہنا، نہ جانے کون سی دولت ہے اس کے لہجے میں، وہ بولتا ہے تو دنیا خرید لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے۔ میں بڑا کامل شخص ہوں، مجھے معلومات بہت کم ہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں میں تو اسی حوالے سے بات کروں گا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی 2 یونیورسٹیوں کا بیک وقت وی سی ہو، یہ خاص اعزاز ہے ان کے خلوص، ان کے اخلاص کی بدولت ہے۔ میں اسی ادارے کے لیے اور ان کے تمام رفقائے کار کے لیے، جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ہمارا استقبال بھی کیا اور ہمیں تمام سہولیات فراہم کی ہیں، میں فردن کس کا نام لوں، سب میرے لیے قابل احترام ہیں، سب محبت سے پیش آئے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے سب کے لیے دعاگو ہوں، خاص طور پر وی سی صاحب کے لیے کہ ان کا تو ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ دیکھ لینا، اس کا بھی ہم وزن نہیں اٹھا سکتے۔ کبھی جو تو نے ہمیں مسکرا کے دیکھا تھا، وہ ہمارے سر سے وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا۔ اب تو میں قضا سے جاتے ہیں میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا، یار زندہ صحبت باقی، واخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ہے جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب نے۔ علم کا، سخن کا ایک بہاؤ تھا جس میں ہم بہتے چلے گئے اور آپ ہمیں بہاتے چلے گئے۔ اللہ کریم آپ کا سایہ عاطفت ہم فقیروں کے سر پر سلامت رکھے۔ حاضرین محترم، آج کے اس افتتاحی سیشن میں ہم اس ذی وقار شخصیت کی گفتگو سنیں گے جن کے بارے میں محبت کا اظہار حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب فرما رہے تھے۔ ہوا کی چاپ، پھول کی خوشبو، شیشے کی کھنک۔ ہوا کی چاپ، پھول کی خوشبو، شیشے کی کھنک، کون سی شے ہے جو تیری خوش بیانی میں نہیں۔ ان 2 مصروں کے مصداق بھی ہیں، مہربان لہجہ ہے۔ قدرت نے انہیں جہاں جہاں منتظم بنایا، وہاں وہاں اپنے کام کی خوشبو ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کے لیے چھوڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی آف سرگودا کے لیے بھی یہ اعزاز ہے کہ آپ جیسا منتظم ان کے حصے میں آیا۔ میں بساط احترام گزارش کر رہا ہوں آج کی اس پہلے افتتاحی سیشن کے صدر نشین
वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, इंतहाई मुकर्रम मुक्तदर, और आप खैर मकदम कीजिए जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम मजहर साहब तशरीफ लाते हैं आज के इब्तिदाई सेशन में तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस, बैन अल-अक़वामी तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस के इब्तिदाई सेशन में सदारती खुतबा इरशाद फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मुकर्रम जनाब दीवान हजरत ख्वाजा ताहिर निज़ामी, सज्जादा नशीन हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, वाजिबुल एहतराम जनाब ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हुमायूं अब्बास शम्स साहब, प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास बुल्लक साहब, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ओरिएंटल लर्निंग सरगोदा यूनिवर्सिटी, मोहतरम डॉक्टर फेरोज शाह साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फ़खरुल हक नूरी साहब, जो मेरे भाई भी हैं, बड़े बहुत मुशफ़िक दोस्त भी हैं और उस्ताद भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नजीबा आरिफ साहिबा, प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इरम साहिबा, स्टेज पर जलवा अफरोज अजीम रूहानी और इल्मी शख्सियात, डीन्स, प्रिंसिपल्स, सुदूर शोबाजात असद, मेरे मोहतरम रफ़क़ाए कार, सामीन मोहतरम और अजीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले तो मैं ये उर्फ़ा का उसलूब ख़ास है, चूँकि इनका बातिन साफ और पाकीज़ा और नेकियों से मुदय्यन व आरास्ता है, तो ये अपने कुर्ब जवार वालों को भी उसी तरह का समझते हैं। मोहतरम क़िबला हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरीदी साहब ने जो मेरे सिलसिले में बहुत मुबालगा आमेज़ फरमान जारी किए हैं, उन पर न जाइएगा, ये उनकी बड़ाई है, वरना वो सादी ने कहा है कि मन आनम के मन दानम, कि मैं वो हूँ जो मैं खुद जानता हूँ, ये उनकी बड़ाई है, इसी को उसी पर लीजिएगा। हाँ, ये है कि मेरा ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब से बहुत ही इरादत का ताल्लुक है, मुझे दिली और रूहानी सुकून मिलता है उनके साथ मिलकर, तो मैं उसको उसके बहाने भी ढूंढता रहता हूँ कि उनके साथ मुलाकात हो जाए, तो कुछ इत्मीनान खातिर और दिली तस्कीन और रूहानी सुकून है जो मुझे मजीद मुयस्सर है। इसके बहुत से पहलू हैं। ख्वाजा साहब, इसमें कोई शक नहीं, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं आप, एक अजीम रूहानी खानवादे से ताल्लुक़ है, जिनके दादा हजरत का बराह रास्त ख्वाजा गुलाम फरीद मिठन कोट वालों से इरादत का ताल्लुक़ था। तो मेरा भी, मैं चूँकि मेरी मादरी ज़बान सराइकी है, तो मैं ख्वाजा साहब की शायरी को वाकई एक रूहानी तजर्बा समझता हूँ। मैं गलत कहूँ तो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फ़खरुल हक नूरी साहब इसको कंफर्म करेंगे। डॉक्टर साहब का मेरा घर भी इकट्ठे न्यू कैंपस में था, अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे चले गए। एक दिन डॉक्टर साहब और मैंने तय किया कि हम एक मीटिंग में इकट्ठे जाएंगे। मुझे हमेशा देर हो जाती थी डॉक्टर साहब के अखबार ज़री की इस सिलसिले में, जो मुनासिब मौके पर बताया कि जहाँ वक्त की कमी है, तो मैं मीटिंग के लिए तैयार होने लगा तो ख्वाजा साहब की एक नातिया काफी है, इतना मैं मुठड़ी नित जान बदब वो खुश बस्ता विच मुल्क करब, ये मैं उसे लैपटॉप से कनेक्ट करके टेलीविजन की बड़ी स्क्रीन पर सुन रहा था। तो वो शायद मैंने 20 से भी ज्यादा दफा सुनी। इस आसना में डॉक्टर नूरी साहब आ गए। मैंने इन्हें कहा कि आप बैठे, आपसे अपने कल्ब व रूह को सुकून का एहतमाम करें, मैं एक दो काम। मैं वापस आया तो टाइम लगा कि हम दोनों को आंसू रोकने में, वो इतनी कमाल नाथ और सैयद जुबैर या इस तरह से, हाँ मसूद, वो उसको तरन्नुम से पढ़ रहे थे। तो इस तरह ख्वाजा साहब की शायरी, मैं चूँकि फारसी अदब का तालिब इल्म हूँ, उसका एक अजीब जज्ब की और सरमस्ती की कैफियत तारी कर दे। वहीं से सिलसिला शुरू हुआ तो मामला हजरत ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब पर आ पहुंचा। ये अपने वक्त के बिला मुबालगा कमाल फारसी, उर्दू और सराय की शायर है, और इन्होंने
اچھا ترجمہ آپ میں سے اساتذہ تشریف فرما ہیں زبان و ادب کے بھی. تبازات کوئی شعر کہنا، کوئی بات کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت کسی متن کی لیمیٹیشن میں رہ کے اس کو اسی جاندار طریقے سے بیان کر. خواجہ صاحب نے اپنی اس کتاب دست طلب کی آخری جو وہ نعت ہے وہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کی نعت کا، معروف نعت کا ترجمہ کیا ہے. وہ ہے معروف نعت ہے، پچھلی دفعہ ہم نے یہاں سنی ہوئی، نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن. اس کا ترجمہ کیا ہے، سرائکی میں کیا ہے اسی پہلے شعر کا کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن. یہ سرائکی میں ترجمہ ہے، صبا تم المدینے را سفر کر میرے غم دی محمد کو خبر کر. اس سے بلیغ اور مؤثر ترجمہ ہو نہیں سکتا. یہ لفظی نہیں ہے، وہی اس میں سینس اور اسپرٹ اور روح موجود ہے جو جامی کے ہاں ہے. اور اس کو آپ اس سے علیحدہ کر کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے تبازات نعت ہے. بے بر این جان مشتاقم در انجا فدائے روزے خیر البشر اس سکھ دی جان میری نال چائی بن، اس سکھ دی جان میری نال چائی بن حوالے سید خیر البشر کا. تو اس سلطان عالم یا محمد ضروری لطف سوی من نظر کن، تو ہے سلطان کل عالم دا سونا، تو ہے سلطان کل عالم دا سونا نمانے دے کرم دی ایک نظر کر. آگے اس میں ایک دو شعر مس ہے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو بھی مکمل ہے. آخری وقت ہے جو وہ شرف جامی مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ان کرم بارے دیگر کن. شرف جامی کو حاصل لے جو پہلا ولا مولا کرم دی وہ نظر کر. اس سے خوبصورت ممکن. اچھا ڈاکٹر اکرم شاہ صاحب، سید محمد اکرم شاہ صاحب میرے استاد بھی ہے، میں ایم اے کرشین میں ان سے پڑھتا، پھر ایکسکلوسیو سیٹنگز میں ان سے قصب فیض کیا ہمیشہ. انہوں نے وہ بلا مبالغہ فارسی کے بر صغیر اور جنوبی ایشیا میں سب سے کامل شاعر ہیں. انہوں نے کوئی 8 10 12 سال سے غزلیں کہنا شروع کی. مجھے کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کوئی شعر یاد ہے تو میں ان کی غزل کا ایک ہاتھ شعر سنا تو کہتے میں اس کو ترک کر چکا ہوں، اس کو نعت لکھتے ہیں. بہت خوبصورت غزل لکھتے تھے، قصیدے لکھتے تھے، مثنوی وغیرہ، شخصی خسائل والی چیزیں بھی. خواجہ صاحب نے الحمدللہ وہ جو مولانا رومی کا ایک شعر ہے کہ عاشقی گر زین سرو گر زان سرس، کہ عشق زمینی ہو یا آسمانی ہو، یہاں کا ہو یا وہاں کا، عاقبت مارا بیدان شاہ رہبر است. الٹیمیٹلی ہمیں اسی بادشاہ کی طرف لے جاتا ہے. المجاز و کنترت الحقیقت والی بات ہے. تو خواجہ صاحب نے مہربانی کی ہے کہ ابھی غزلیں بھی کہتے ہیں، اور ایک تو انہوں نے سنائی بھی ہے اسی جو خواجہ صاحب نے ایک بات سنائی، میں ابھی بھی شرمندگی کا احساس مجھے ہے، لیکن شاید اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے. ماورا سے یہ کتاب چھپنی تھی اور ہم اس کو پنجاب یونیورسٹی سے، اور اس وقت جب میں اس کے نظام کو چلا بھی رہا ہوں تو چھاپنے کا موقع ملا. ایک اور محترم دوست اس میں شامل ہو گئے، کچھ اور تخلیقات بھی خواجہ صاحب کی اس میں شامل ہوگی. یہاں ہم رونمائی کریں گے. یہ کتاب کل چھپ کے آئے گی پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے. اس میں اس کے دوسرے نمبر پر ایک غزل ہے. میں بہت سی اس میں حمدیں اور نعتیں، لیکن غزلیں بھی کچھ ہیں. میں ایسے اتفاق سے صفحہ کھولا، میں کو بار بار پڑھتا بھی رہا ہوں، اتفاق سے ایک صفحہ کھولا تو دوسرے نمبر پر جو غزل ہے میں اس کے چند شعر آپ کو سناتا ہوں، آپ اسے اندازہ لگائیں. صدمے تیری فرقت کے اٹھائے نہیں جاتے. نوری صاحب کی خاص طور پر توجہ کے لیے کہ صدمے تیری فرقت کے اٹھائے نہیں جاتے، جو تم نے دیے درد بھلائے نہیں جاتے. اے جان تیرے عشق میں یہ حال ہوا ہے، اب اشک بھی پلکوں پہ سجائے نہیں جاتے. کیا دل سے کریں ہم نئے پیماں کا تقاضا، کیا دل سے کریں ہم نئے پیماں کا تقاضا،
تم سے تو کیے عہد نبھائے نہیں جاتے، افلاک پہ پہنچا ہے میرا قصہ الفت، یہ راز تو سینے میں چھپائے نہیں جاتے، لوٹا نہیں کیا تم نے میرے دل کا اثاثہ، یہ اثاثے آج کل بہت ہی متنازع موضوع کرنے ہوتے ہیں، اس پر بھی اگر کوئی ادارہ حرکت میں آ جائے اور پوچھے کہ اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے اور مقدمہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، لوٹا نہیں کیا تم نے میرے دل کا اثاثہ، بے وجہ بھی الزام لگائے نہیں جاتے، آنا پہ پرسش تیرا ہمراہ رقیباں، دیکھو کہیں یوں دل تو دکھائے نہیں جاتے، پوچھو نہ میرے ہم نفس و دل کی حقیقت، ہیں زخم کچھ ایسے کہ دکھائے نہیں جاتے، ہم نے نہ کسی سے کبھی کی تیری شکایت، غیروں کو تیرے درد سنائے نہیں جاتے، ہاں قطب کی اوقات ہے معلوم ہمیں بھی، جاتے ہیں وہاں آپ بلائے نہیں جاتے۔ اتنی عمدہ شاعر اور سرائکی اور فارسی کا بھی، میں نے خواجہ صاحب نے ایک گفتگو کرنی تھی کہیں پہ کسی فورم پہ، اور ان کی خواہش تھی کہ اس کا فارسی ورژن بھی ہو، تو میں اس کو ترجمہ کرتا رہا، مجھے کئی دن لگ گئے، میں اس کے ایک صفحہ 2 صفحے کرتے پھر اس کی تاثیر میں ایسا گم ہو جاتا کہ پھر سوچنے لگ جاتا، الٹیمیٹلی ہم کٹھے بیٹھے ایک دن تو پھر اس کو مکمل کیا۔ میں یقینی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی سرگودا یونیورسٹی کی خوش قسمتی ہے کہ آج یہاں پہ اپنے وقت کے عظیم روحانی عرفاء ہیں جو وہ یہاں تشریف لائے، حضرت خواجہ طاہر نظامی صاحب ایک دور سے راستہ اور سفر کی سختیاں برداشت کر کے پہنچے، اور وہ جو ضرب المثل ہے بالکل اسی کے مصداق کے جیسے، کنواں پیاسے کے پاس چل کر آتا ہے، اور ان کے ممنون احسان ہے، کرم کیا یہاں سرگودا یونیورسٹی میں، اس کی روحانی برکات سرگودا یونیورسٹی مدتوں تک محسوس کرتی رہے گی اور ان کے لیے وزیبل رہے گی۔ اسی طرح سے خواجہ قطب الدین فریدی صاحب نے بھی کرم کیا، وہ سادی کا ایک شعر ہے کہ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کوئی، کہ تو احسان مت در کہ بادشاہ کی خدمت کرے، منت شناس ازو کہ بے خدمت گزاشتت، یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں چن لیا اس کام کے لیے۔ ہاں چلو، توفیق بنا دل میں ٹھکانہ نہیں ملتا، توفیق بنا دل میں ٹھکانہ نہیں ملتا، نقشے کی مدد سے یہ خزانہ نہیں ملتا، تو یہ توفیق ہی ہے۔ پرشین شعر سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ مولانا رومی نے اپنے ملفوظات فیہ مافیہ میں لکھا ہے، ہمیں چیز را تا نہ جوئی نہ یابی، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بغیر تلاش کے مل جائے، تمہیں کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو جستجو اور تلاش کرنی پڑتی ہے، عام دستور یہی ہے، نیچر اسی کو فالو کرے، لیکن کہتے ہیں اس میں استثناء بھی ہے، جو زن یار را تا نہ یابی نہ جوئی، سوائے اس محبوب کے اس کو اگر پا نہ لے تو ڈھونڈنے کو نہیں نکلتا۔ سو وہ کہتے ہیں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ نے اپنے کسی وقت کے کسی عارف سے پوچھا تھا کہ میں توبہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں گے، انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے قبول کرتا ہے پھر توبہ کا خیال دل میں ڈالتا ہے۔ مجھے توفیق ملی، میں آخری عشرہ ماہ رمضان کا عمرے کی سعادت حاصل کی میں نے، تو میں وہاں سے کسی پاکستان میں دوست سے بات ہو جاتی تھی تو میں انہیں، وہ کہتے تھے ہمارے لیے دعا مانگنا، جو عام بہرحال ہے یہ دعا بھی مانگتے رہے سب دوستوں کے لیے جن کے نام یاد آ گئے ان کو، باقی اللہ سے کہا کہ جن کی یاد نہیں آ رہے ان کو بھی کرم ہم پر کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ بھی، روزہ رسول پر بھی اور مسجد نبوی میں بھی۔ تو میں ان دوستوں سے جب وہ کہتے، میں کہتا تھا دعا کیجئے گا ہماری حاضری قبول ہو جائے، وہ کہتے بلاتے ہی نہیں ہیں، وہ اگر قبول نہ کرے پہلے قبول کرے۔ سو یہ سعادت ہے۔ اسی طرح محترم دوست ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب ہے، ایک اوقاف ہے، ہمایوں عباس شمس صاحب، سعیدی صاحب، سب دوست، رفائی صاحب، اور بھی جو تشریف فرما ہے ادھر سامعین میں، اگرچہ وہ بہت بڑے ہیں، اس سے بھی ایک اور صف ہونی چاہیے تھی جس میں تشریف فرما ہوتے، تو یہ خوش قسمتی ہے، اس کے اثرات ہیں۔ میں وہی جیسے آج کیا لٹریچر کا، سوشل سائنسز کا ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے مولانا رومی کو پڑھنے، اور اس کی میرا ہے کہ کامیابیوں کے، سرخروئی کے، عزت و آبرو کے 90% سے زیادہ فیکٹرز روحانی ہیں، جو ویزیبل بھی نہیں ہے، ماورا نظر، تو یہ تو ویزیبل بھی ہے، اس بنا پر اس کی برکات پہنچتی ہے۔
اور یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، یقین کریں کہ یہ تو نہ صرف یہ کہ اپنے فضائل خود نہیں بتاتے، کسی کو بتانے بھی نہیں دیتے۔ صاحب کا ایک شعر ہے کہ فروتنیس نشان رسیدگان کمال، جو کمال تک پہنچتے ہیں ان کی ایک ہی علامت ہے کہ وہ عجز و انکسار والے ہوتے ہیں۔ یہ تو دعویٰ ہے، آگے دلیل بھی دی ہے کہ چون سوار میں منزل رسد پیادے شود، کیونکہ جب شاہ سوار منزل پر پہنچتا ہے تو وہ سواری سے نیچے اتر آتا ہے۔ تو یہ لوگ منزلوں پر پہنچے ہیں، عرفان کی روشنی ان کو نصیب ہو گئی، اس لیے یہ اظہار بھی نہیں کرتے۔ آپ یقین کریں، یہ ایک میرا نہیں، ایک مستشرق کا قول ہے۔ اس نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی مزار اور برکت کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کا برکت ہے جو وہ برے صغیر پر، جنوبی ایشیا پر حکومت کرے۔ یہ صرف ان تک نہیں ہے، سارے صوفیاء اور عرفاء کے آستان ہیں جو وہ برے صغیر پر، جنوبی ایشیا پر نہیں، دنیا پر حکومت کر رہے۔ صرف حکومت نہیں کر رہے، دنیا بھر کو رزق بھی دے رہے، روٹی بھی دے رہے۔ جو ان آستانوں پر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ظاہری طور پر پردہ کر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے آستان اور برکت لوگوں کو وہ رزق و روزی پہنچا رہے ہیں۔ لاہور میں آپ داتا دربار چلے جائیں، جہاں بھی برے صغیر کی کسی جگہ خانقاہ چلے جائیں، اپنا نہیں اپنے قرب و جوار والوں کا بھی اہتمام کراتے ہیں۔ تو اور دلچسپ بات یہ کہ یہ ممکن نہیں ہے کوئی آدمی کئی سو سال گزرنے کے بعد عظیم شخصیت اس کا ذکر پڑھتا چلا جائے، لوگ اس کے زیادہ ارادت مند ہوتے چلے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی روحانی فیض اور برکت تھی۔ یہ لوگ اس فیض و برکت میں یہ بے تعصب تھے، جیسے سورج غریب و امیر کو روشنی پہنچانے میں کوئی اس کو حجاب نہیں، کوئی اس میں تعصب نہیں، اسی طرح سے ان عرفاء کا بھی یہی ہے۔ یہ روٹی پہنچانے کے حوالے سے برے صغیر میں بھی، ایران اور سینٹرل ایشیا میں بھی ابھی بھی ایسے مرکز اور آستان اور خانقاہ ہے جن پر یہ دروازے پر لکھا ہوتا ہے ہر کے بے آیت نانش ودہید و از دینش نہ پرسی، کہ جو بھی آئے اس آستان پر اس کو روٹی دیں اور اس کے دین کے بارے میں مت پوچھیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی جھگڑوں میں پڑ گئے۔ تو یہ عرفاء بڑے لوگ ہیں جو ان کا بھی معاملہ یہی ہے، اپنی زندگیوں میں یہ نور اور روشنائی کا فیض بے تعصب ہو کے بانٹ رہے ہیں۔ ظاہری بھی جو ہے ان کے پاس چلے جائیں، ظاہری مسئلے بھی حل کر کے آتے ہیں، روحانی تو دور سے بھی پھونک ماریں تو حل ہو جاتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے مستند اگر آپ نے دلائل دیکھنے ہیں تو محمد قاسم ہندو شاہ استر آبادی کی کتاب ہے تاریخ فرشت، یہ ریسنٹلی اس کا ورژن چھپ گیا ہے۔ پہلے یہ لیکچر پرنٹڈ تھی اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا ہے، اردو بھی۔ اس کا آخری چیپٹر ہے برے صغیر کے علماء اور صوفیاء اور عرفاء کے حوالے۔ اس پر حضرت امیر خسرو اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے 8-10 لائنیں ہیں، آدمی پڑھ کے اپنے آنسو روک نہیں سکتا۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی سب سے پسندیدہ دعا، حضرت نظام الدین اولیاء کی سب سے پسندیدہ دعا تھی جو وہ یہ تھی، وہ کثرت سے پڑھتے تھے کہ اے خدا مجھے اس ترک کے سوز دل کے عوض بخش۔ کہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے مرید کے بارے میں، امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ اس کے دل میں جو نور ایمان اور عرفان کا تپش ہے مجھے اس کے بخش دیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ عجیب ہی ایک روحانی سلسلہ ہے کہ حضرت امیر خسرو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے 35 میں دفن ہے، یہ اس سے بڑی سعادت ہو نہیں سکتی۔ اور جیسے آپ کو پتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت فاطمہ الزہرا نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں تھوڑے عرصے کے لیے وہ دنیا سے چلے جاؤں گا تو وہ رونے لگے، اور انہوں نے سے بتایا تھا کہ فاطمہ تم جلد مجھ سے آ کے ملو۔ یہ 6 مہینے کا شاید ٹائم ہے، علماء یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے وصال کے بعد امیر خسرو رحمت اللہ علیہ زیادہ دیر اس دنیا میں نہیں رہے، جلد ہی اپنے مرشد سے جا ملے اور ان کے وہی 35 میں اس کا جو ہے جا دفن ہو۔ تو یہ ان کا جتنا ذکر ہو جائے، یہ ان کی عزت، احترام، مقام، روحانیت
ہم لوگوں کا محتاج ہی نہیں ہے، یہ طے شدہ ہے، مسلم ہے، دنیا بھر ان کا احترام کرتی ہے، اس میں احترام کرنے والوں میں دین و مذہب کا بھی دخل نہیں ہے. ہر فرقے ہندو جا کے سب سے پہلے حاضریاں دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول ہوں گے. تو یہ ہماری سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ ہم اگر ان کا نام لے لیں، ان کا ذکر کر لیں تو ہماری زبانیں پاکیزہ ہو جاتی ہے، ہمارے دل اس زنگ سے سیکل ہو جاتے ہیں. اس بنا پر ہم نے جو بھی کوشش کی ہے وہ اپنی سرخروئی کے لیے، اس یونیورسٹی اور ادارے کے لیے. یہ بھی طے ہے کہ اب جو ہمارے ہاں دلوں میں قدورتیں آگے، بے وجہ چیزوں پر ہم الجھ جاتے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی نے عجیب کام کیا ہے. ہماری سماجی اقدار، روحانی اقدار پیچھے چلی گئی ہیں، پس منظر میں چلی گئی ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کا دروازہ جتنا ممکن ہو کھٹکھٹائیں اور ان کو آواز دیں کہ اس طرف لوٹ آئیں. میں پچھلے دنوں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم کیوں پتہ نہیں قرب و جوار میں نہیں دیکھتے، اپنی تاریخ کو نہیں پڑھتے، اپنے ماضی کو نہیں دیکھتے. میرا یقین ہے کہ غار حرا سے لے کر اب تک جس انسان نے کچھ حاصل کیا ہے یکسوئی میں بیٹھ کے کیا، اپنی ذات کو پھیلانے سے نہیں کیا، خود بینی سے مراد درون بینی سے حاصل کیا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے صوفیاء کے ہاں چرخہ کاٹنا ہے، اس کی ترغیب ہے، حوصلہ. چرخہ اس لیے کہ پھیلی ہوئی چیزوں کو، الجھی ہوئی چیزوں کو آپ سمیٹ کے ایک یکسوئی کے ساتھ اکٹھا کرتے ہیں. یہی سبق جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کتے لڑنے آ گئے تو بتایا گیا کہ لڑنا ان کا کام ہے. تو یہ چرخہ کاٹنا ایک سمبلک جو بن گیا ہے، ایک علامتی معاملہ اسی لیے بن گیا ہے کہ پھیلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیا کر لیں گے؟ تو اپنے آپ کو سمیٹنے سے اور اندرون کی طرف، باطن کی طرف، روحانیت کی طرف توجہ دینے سے مسائل حل ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں، اور میرے پاس اچھی بات ہے، لفظ نہیں ہے کہ میں خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کا سپاسگزاری بیان کروں. ان کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بہتر اجر دے سکتا ہے، وہی ان کو اجر دے گا. غالب کا جیسے ایک شعر ہے کہ غالب سرائے خواجہ بے جزدان گذاشتی کم ذات پاک مرتبہ دانے محمد، کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ پر چھوڑ دی، وہی اس مرتبے کو بہتر جاتا ہے. ہم بھی خواجہ صاحب کے ممنون احسان ہے، لیکن ان کو اجر اللہ تعالیٰ دے گا، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا اجر کتنا ہے اور کس طرح سے دینا ہے. بہت شکریہ. اور اسی طرح سب میڈیا کے لوگوں کا، میرے بہت ہی محترم رفقائے کار ڈاکٹر الیاس طارق صاحب ہیں، ڈاکٹر عامر علی صاحب ہیں، اور بھی دوست ہمارے بیٹھے من صاحب ہیں، میری محترم رفقائے کار تشریف فرما ہیں یہاں پہ، ہمارے اسکالر اسٹوڈنٹ، اور خواجہ صاحب کے ارادت مند جو گوشہ و کنار سے بہت سی جگہوں سے آئے ہیں، اور یہاں معزز سامعین، میں سب کا ممنون احسان ہوں. انشاءاللہ یہ آج کا دن تاریخی رہے گا، اور اس کے روحانی فیوز و برکات ہم صدیاں اس یونیورسٹی میں سمیٹتے رہیں گے. یہ کتاب کی رونمائی ہونی ہے، بہت ہی عمدہ کتاب ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، مہیا کریں گے. پوائنٹس اس کے چھاپے میں ممنون احسان ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مہر صاحب، بڑی مبسوط گفتگو آپ نے فرمائی. اور اسی گفتگو کے دوران ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف حکومت پنجاب، ہمارے انتہائی مکرم مہمان جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے. اس سے پہلے لاہور سے ایک اور ذیوقار مہمان، اردو ادب کے عظیم استاذ جناب پروفیسر ڈاکٹر فخر اللہ نوری تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب کا بھی خیر مقدم ہے. اور سجادہ نشین آستانہ عالیہ مانی شریف چھنگ، ہمارے مخدوم و محترم جناب خواجہ محمد سلیمان قمر صاحب تشریف فرمائے. آپ کا بھی خیر مقدم. دیگر جتنے مہمان تشریف فرمائے، آپ سامعین نے بہت رونق بڑھائی ہے آج کی اس پہلی مجلس کی. یہاں 10 منٹ کا ایک وقفہ ہے جو اگلے سیشن کے لیے ہمارے درمیان حائل ہے. اپنے معزز مہمانوں کو کچھ وقفہ دیں گے ہم. آپ سے گزارش ہے 10 منٹ اپنے نشستوں پر تشریف رکھیے. ٹھیک 10 منٹ بعد انشاءاللہ اگلا سیشن، جو اس کانفرنس کا ایک بڑا وسیع سیشن ہے، یہ اکیڈمک سیشن بھی ہے اور اس میں رونمائی بھی ہے خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کے دوسرے مجموعہ کی، جس کا نام دست طلب ہے اور جس کا اظہار ابھی ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب نے فرمایا. 10 منٹ کے لیے ہم رخصت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.